ایک بات فقہی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام حبیبہ سے جو شادی ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں مورخین نے جو لکھا اس کی تفصیل انشاءاللہ سیدہ ام حبیبہ کے باب میں ہم مفصل بیان کریں گے۔ کہ مختصر بات یہ ہے کہ اسی نجاشی نے ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے پڑھا کے بھیجا تھا۔ تو یہاں سے فقہی طور پر میاں اور بیوی دور دراز کے علاقوں میں موجود ہوں تو ٹیلی فون کے اوپر نکاح کا ہونا وغیرہ یہ سارا شریعت میں جائز اور درست ہے۔ بہرحال یہ باب جب آئے گا انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پھر یہی وہ نجاشی ہے کہ جب یہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن خبر دی کہ آج وہ مسلمان بادشاہ فوت ہو گیا، اور اگلے دن غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا۔ یہاں سے غائبانہ نماز جنازہ کا جو فقہی باب ہے یہ بھی نجاشی کے باب کے حوالے سے ہے کہ کسی ایسے مسلمان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے کہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا مطلوب ہو، مقصود اور اس کے لواحقین چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں، تو مسجد کا امام ہو، ریاست کا امام ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ نجاشی نے تو اسلام کو قبول کر لیا، اور وہ جو بات ہے کہ اسلم تسلم، اسلام کو قبول کیا تو بنیادی طور پہ دنیا میں بھی امن میں رہا اور آخرت میں بھی۔ اس شخص کے مقدر کا کیا کہنا کہ عجیب واقعہ ہے کہ فوت کہاں پہ ہو رہا ہے اور جنازہ رسول اللہ مسجد النبوی میں پڑھا رہے ہیں اور مدینہ تو رسول میں پڑھا رہے ہیں۔ یہ بہرحال اس کی شان اور منقبت اور فضیلت کے اوپر ایک